اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں کیا تھا جی؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ابا جان ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ قالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قاف واو لام مادہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، یعنی اس ایک آدمی نے فرمایا، یعنی انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ سوفا کیا ہے جی؟ حرف استقبال۔ استقبال کا کیا مطلب ہے جی؟ استقبال کا مطلب ہے فیوچر، مستقبل جس سے نکلا ہے۔ استقبل یستقبل سے مستقبل، مستقبل کس چیز کو کہتے ہیں؟ آنے والے وقت کو۔ ایک ہے سا، ایک ہے سوفا، یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یہ فعل مضارع کو، فعل مضارع کیا ہے جی؟ ویسے عام طور پہ جو ٹینس ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3، ماضی، حال اور مستقبل، 3 زمانے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو عربی میں کتنے ہیں؟ ماضی اور حال اور مستقبل کو ملا کے بنایا ہے فعل مضارع۔ مضارع کا مطلب ہے حال اور مستقبل۔ پھر کچھ اسلوب ہیں عربی زبان میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہے، صرف حال کے لیے ہے یا صرف مستقبل کے لیے۔ کچھ اسلوب ہیں، اس میں سے سوفا ایک اسلوب ہے جو فعل مضارع کو استقبال یعنی مستقبل کی طرف شو کرتا ہے۔ اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ان قریب، ان قریب یہ بات ہو جائے گی، یہ واقعہ ان قریب ہوگا۔ تو ایک سوفا ہے، ایک ہے سا۔ تو ایک ہے ساستغفر، کہ میں، سا لگ گیا تو پھر بھی فعل مضارع کدھر چلا گیا؟ مستقبل میں۔ سوفا لگ گیا تو پھر بھی چلا گیا۔ فرق دونوں میں کیا کیا گیا ہے کہ سا مستقبل قریب کے لیے آتا ہے۔ مستقبل، میں ابھی کھانا کھاؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے کھانا کھانا، اور میں پنڈی جاؤں گا تو میں ہو سکتا ہے کل جا رہا ہوں، 1-2 دن کی، تھوڑا سا سا سے زیادہ مدت لے کے سوفا پہ چلا گیا۔ تو سوفا کیا کرتا ہے؟ اس کو مضارع میں لے، قد لگ گیا تو حال میں لے گیا، تو مستقبل نہیں رہا، حال کے اندر آ گیا۔ اچھا، یہ حال اور مستقبل دونوں کو مضارع میں لانے کا کیا فائدہ یا کیا اس کا اسلوب ہے؟ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ دیں، ایاک نعبد نعبد و ایاک نستعین، ان دونوں میں دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ نعبدو، ہم تیری ہی عبادت یا بندگی کرتے ہیں اور کرتے، دونوں مفہوم، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو مضارع کا مطلب ہے میں جب کسی بات کا اظہار کر رہا ہوں تو یہ میں اپنے اس عمل کو کرتا ہی رہوں گا۔ تو مستقبل آ گیا تو اس کا مطلب کہ یہ بات ابھی نہیں واقع ہوئی، ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سوفا، ان قریب، کیا کروں گا ان قریب میں؟ استغفر، کل بھی پڑھا تھا، کیا مادہ اس کا؟ غین فے رے مادہ ہے اس کا، غفرا یغفر، کیا مطلب ہے جی؟ ناپسندیدہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا، ٹھیک ہے جی۔ پھر کہتے ہیں کہ معاف کرنا اور بخش دینا، مانگنا نہیں، بخش دینا کسی کو، معاف کر دینا۔ غفرا یغفر، یعنی اس نے جو کچھ، معاف کس چیز کی معافی ہوتی ہے؟ بخشش کسی برے عمل کی ہوتی ہے نا۔ تو معاف کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ تو میں مثال دیتا ہوں کہ معاف اللہ نے کرنا ہے، تو بخش دینے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو ڈھانپ دے، چلو مٹی پاؤ۔
مٹی پاؤ پالیسی کیا ہے ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے، یعنی گناہ ہے تو اس پہ مٹی ڈال کے اس کو ڈانپ دو، چھپا دو. تو غفر یغفر معاف کرنا، بخش دینا، اور یہ باب استفعال میں آیا تو استغفر، اس نے. اب باب استفعال کی جو بڑی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ الف سین اور تے، چاہنا، مانگنا، طلب کرنا. پانی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سقا. اور جو نماز پڑھی جاتی ہے پانی مانگنے والی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ الف سین اور تے اس کے ساتھ لگا دیں، استسقا، پانی طلب کرنا، مانگنا. نماز استسقا ایسی نماز جس میں پانی مانگا جاتا ہے. تو استغفرا، اس نے بخشش مانگی، طلب کی. اور یستغفرو، یستغفرو وہ مانگتا ہے، تستغفرو تم مانگتے ہو، اور استغفرو میں بخشش مانگتا ہوں. اب اس کے پیچھے کیا آ گیا؟ سوفا. سوفا کس طرف لے کے جا رہا ہے ٹینس کو؟ فیوچر. میں بخشش مانگوں گا، ان قریب میں بخشش مانگوں گا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابا جی ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگے. تو ابا جی نے اسی وقت ہاتھ نہیں اٹھائے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ یا اللہ میرے بچوں کو بخش دے. انہوں نے کہا بھائی میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں. کیوں کہا؟ یہ بات کیوں کہی؟ اسی وقت ہی کہہ دیتے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو معاف کر دے. لیکن جو اصل وکٹم ہے وہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. اصل جو بندہ ہرٹ ہوا ہے، جس کو تکلیف ہوئی ہے، جو افیکٹی ہے، جو افیکٹی اصلی افیکٹی کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. اصل کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ بتایا ہے بھائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے، معاف نہیں کیا، صورتحال کیا ہے، کچھ بتایا ہے؟ نہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام وداؤٹ اپروول آف افیکٹی، حضرت یوسف علیہ السلام کی اپروول کے بغیر دعا مانگنے والے. اصل جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پتہ تو چلے ہوا کیا ہے، میں مانگوں گا دعا، جلد ہی مانگوں گا، ان قریب مانگوں گا، ذرا حضرت یوسف کو آنے دو، دعا بھی ہو جائے گی. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان قریب کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ خاص ساعتیں ہوتی ہیں جن میں دعا مانگنی چاہیے. کون کون سی ساعتیں ہیں؟ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، اور جمعہ ہوتا ہے تو دو خطبوں کے درمیان، نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں دعا مانگی جاتی. آج کل ایک اور وقت بھی ملا ہوا ہے، وہ کون سا جی؟ افطار سے متصلاً قبل، یعنی اذان سے پہلے جب ہم بیٹھ جاتے ہیں کھانا یا افطار کرنے کے لیے، اس وقت بھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ. اچھا اس کے علاوہ جی تہجد میں، رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جب رات کے وقت کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس بھیج. ایک آدمی رات کو اٹھے، تہجد کے 2 نفل پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، اور پھر اللہ سے دعا مانگے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس دے، پاسبل نہیں. تو ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی کسی وقت پہ، کسی خاص وقت پہ دعا مانگوں گا، کچھ ایسی صورت ہے. ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں جی شب جمعہ جو ہے یہ بڑی عام ہوتی ہے، شب جمعہ میں مانگیں گے، یا جمعے والے دن مانگوں گا، یا فلاں دن مانگوں گا، یا اس وقت مانگوں گا. آپ کو پتہ ہے جمعے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جمعے کی ساعتوں میں سے ایک ساعت ایسی ہے، جمعہ پڑھنے سے لے کے اور اس کے بعد جو جمعے کا وقت ہے، ایک ساعت اس میں ایسی ہے جو دعا بھی مانگو قبول ہو جائے.
ہو سکتا ہے حضرت یعقوب نے وہ کہا ہو، لیکن اصل جو یہاں پہ کہانی ہے وہ ایک تو یہ بھی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ابھی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے پتہ بھی نہیں کیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، آپ نے معاف کر دیا یا نہیں کیا۔ تو یہ جو رشتہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دوست سنگی، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا راضی ہو گیا، اس نے معاف کر دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، جب تک جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ معاف نہ کرے آپ کی طرف سے اپروول۔ یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیادی طور پہ سربراہ کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں مغفرت مانگوں گا لکم، تمہارے لیے، لام جر کے لیے، اور کم تمہارے لیے، استغفر لکم مانگوں گا۔ اب یہ ایک اس کا مفعول آ گیا ہے، یعنی کس سے، اب یہ ہے یہ مفعول، ٹھیک ہے، اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے، ربا، ربن تھا تو ربا ہوا، لیکن یائے متکلم جب آئی تو اس نے اس کو زیر دے دی، تو ربی بن ربی، ربی کس کا رب، یائے متکلم آئی میرا رب، یعنی کہ اپنے رب سے میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں۔ اب پچھلی آیت کو آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک چیز وہاں پہ چھپی ہوئی ہے، یہاں کھل گئی، وہاں پہ نہیں ہے، یہاں ہے، اور جو یہاں پہ ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کہ بخشوائیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو۔ اب کس سے بخشوائیں، وہاں پہ ربی نہیں معذوف، یہاں پہ کیا کہا، سوف استغفر لکم ربی، اب یہاں پہ کیا بخشوانا ہے، وہی لفظ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ذنوبکم، ذنوبکم یہ کیا ہے، یہ مفعول ثانی، دوسرا مفعول ہے یہ، وہاں پہ مفعول اول جو ہے وہ پچھلی آیت میں آپ غور کریں تو ربی آپ کو یا ربنا نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ ذنوبہ نہیں ہے، تو ہمارے رب، انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی ذنوبکم، کہ جلد ہی ان قریب میں مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے اپنے، میرے یعنی اپنے رب سے، ذنوبکم تمہارے گناہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام معاف کر دیں، وہ معاف کر دیں گے تو میں بھی کر دوں گا، ان کی طرف سے بات آ جائے۔ انہو، بے شک وہ، انہو، اب یہ بھی کیا تھا، ہوا، ہوا کا مطلب کیا ہے، وہ ہی، تو اننا آ گیا، اننا بے شک، تو یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ حالت رفع میں ہے، تو اس نے اس کو نصب کر دیا ہو کے ساتھ، تو یہ بن گیا اننا ہو، بے شک وہ کون ہے، ضمیر کو واپس پلٹائیں قریب ترین اسم کی طرف، تو کیا بنے گا، ربی، بے شک وہ۔ اب اس میں زور ڈالنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے اس ہوا کا اضافہ کیا گیا ہے، دو دفعہ ہوا آ گیا نا، ہوا، انہو ہوا، تو یہ اصل میں خبر جو ہوتی ہے اسم کی، انا کا اسم ہو گیا ہوا، اور خبر ہے غفور رحیم، لیکن ہوا کا اضافہ کر کے اس میں زور پیدا کر دیا، ایک ضمیر فالتو لائی گئی، یہاں پہ اضافی لائی گئی یا دوبارہ لائی گئی، یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالی ہی ہے، انہو ہوا، ہوا وہ یعنی وہ ہی، صرف وہی ہے، انہو بے شک وہ، ہوا وہ ہی، بے شک وہ ہی ہے، الغفور، کہاں سے مادہ اٹھایا ہے جی، غین سے، یہ فعول کے وزن پہ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعول، غفور،
تو مبالغے کا صیغہ ہے تو اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ بہت زیادہ. مبالغے کا صیغہ جو ہو گیا، جیسے فعیل ان کا وزن ہے، فعیل ان میں بھی مبالغہ ہے، لیکن وہ مبالغہ کس چیز کا ہے؟ وہ مبالغہ ہے ہمیشہ کا. ہمیشہ، ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ صفت جو آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہے. ایک صفت ہے سچا آدمی ہے، سچا. سچے کو کیا کہیں گے؟ صادقن. صادقن سچا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی سچ بول رہے ہیں صادق ہے، یہ بھی سچ بول رہے ہیں صادق. ایسے ہی کوئی اور آپ صفت اللہ تعالیٰ کی اٹھا گئی، یہ رحیم ہی دیکھ لیں. راحم کا کیا مطلب ہے؟ راحمن، رحم کرنے والا. کسی وقت بھی جو رحم کرے یا مہربان ہو جائے وہ راحم. لیکن جو ہمیشہ مہربان ہو وہ فعیل ان کے وزن پہ آئے گا، کیونکہ وہ اس کی صفت ہے پکی ہمیشہ والی، تو وہاں پہ بن جائے گا رحیم. فعول ان میں آئے گا تو مبالغہ ہے بہت زیادہ، یعنی کہ غفور، غفر یغفر، بخشنے والا. اچھا، ایک دفعہ بخشنے والا، غافر. غافر فاعل کے وزن پہ غافر، بخش دیا کسی چیز کو. کوئی ایک بندہ کسی کی بخشش کر دی، معاف کر دیا کسی کو، غافر ہو گیا. لیکن فعول آیا تو بہت زیادہ کا ترجمہ ہو گیا، بھائی بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے. یہ اس میں دوام سے زیادہ شدت کے مفہوم ہے، یعنی اس کی صفت میں بھی ایک شدت پائی جاتی ہے. تو فعول ان سے، غافر ان سے، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ. یعنی بہت زیادہ بخشنے والے سے کیا مراد ہے؟ اللہ قہار بھی ہے کہ نہیں؟ ذو انتقام بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ انتقام لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ بڑا شدید اللہ انتقام لیتا ہے. کہاں پہ لیتا ہے جی اللہ انتقام؟ کس کا انتقام لیتا ہے؟ جو اپنا انتقام خود نہ لے سکے اس کا انتقام اللہ لیتا ہے. جب میری جیب میں 4 پیسے آ گئے، گاڑی آ گئی، طاقت آ گئی، بندے بھی ساتھ ہو گئے میرے 2 ساتھ، تو میں بدماش بن گیا نا. تو میں دیکھوں گا یہ آدمی تھوڑا سا ذرا غریب ہے، 2 چپیڑے لگا، کان پکڑا ہے، اور سوچوں گا کہ میں فرعون ہوں. اب جس کو میں نے 2 چپیڑیں لگائی ہیں وہ آگے سے مجھے نہیں مار سکتا، طاقت ہی نہیں. یا میں انسپیکٹر ہوں، میں نے کسی غریب کو بلا کے 2 چپیڑیں الٹا لٹکا دے اس کو ساری بات. اب وہ انسپیکٹر صاحب کے ساتھ آگے سے ٹک ٹک تو نہیں کر سکتا، اس کا انتقام کس نے لینا؟ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اللہ غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. قہار بھی ہے، چھایا ہوا بھی ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت کے انڈر ہے سب کچھ. ذو انتقام بھی ہے، لیکن غفور بہت زیادہ ہے. کوئی بندہ جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے، جب بھی اللہ کے سامنے آ کہتا ہے معافی، اللہ کیا کہتا ہے جی؟ معاف کرتا. تو غفور تھا. یہ جو ہوا آیا نا دوبارہ، اس نے دونوں صفات، دونوں جو خبریں تھیں، صفات تھیں، ان کو کیا کر دیا؟ معرفہ کر دیا. تو غفور ان سے ہو گیا الغفور، کیونکہ یہ ہوا کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گئی. اور الرحیم ہو گیا بہت زیادہ ہمیشہ، ہمیشہ مہربان، بہت ہمیشہ رحم کرنے والا. انہو، یہ اس کا کیا مادہ ہے؟ رے، ہے اور میم. رحمہ، رحمہ یرحم، کون سا ہو گیا جی؟ باب سمع، یرحم، مہربان ہونا. رحمہ کا مطلب ہے وہ مہربان ہوا، اور یرحم وہ مہربان ہوتا ہے. اور راحم مہربان ہونے والا، اور رحیم ہمیشہ ہی مہربان رہنے والا، پکا شروع سے لے کے آخر ازل سے ابد تک مہربان. انہو هو الغفور الرحیم، بے شک جو میرا رب ہے ہوا وہ الغفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. کن سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اپنی اولاد سے یہ بات کہہ رہے ہیں.
کہ بھائی میں بھی تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، کیونکہ وہ ہے ہی بخشنے والا اور مہربان، تو تم بھی مانگ لو۔ اور حضرت یوسف آئیں گے تو کچھ ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ حضرت یعقوب نے دوبارہ اسی بات کا اعادہ کر دیا کہ بندہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی۔ تو ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے تو کیا ہوگا جی؟ اگر بندے نے معاف نہ کیا تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ میری نیکیاں لے جائے گا، اپنے گناہ اٹھا کے میرے سر پھینک جائے گا۔ تو کتنی آپ نے مشقت کی ہے روزہ رکھنے میں، اگر اس روزے کی نیکی اس بندے نے لے جانی ہے کہ جس کا درخت آپ کاٹ کے لے گئے ہیں، جس کی زمین پہ آپ نے قبضہ کر لیا ہے، یا جس کی آپ غیبت کرتے ہیں، یا جس پہ بہتان لگاتے ہیں، یا جسے گالیاں دے رہے ہیں، یا جسے مارا ہے، یا جس کا حق مار لیا ہے، اگر اس نے اس روزے کا ثواب لے ہی جانا ہے تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ بھوک پیاس کاٹ لی ہے اور ایسے ہی بس پھر رہے ہیں منہ بند کیے ہوئے، ثواب تو وہ لے جائے گا جس کا ہم نے حق مارا ہوا، جس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں لے تو اس نے جانا ہے۔ تو لہذا بندے کو یہاں سے راضی کر کے جائیں، اگلی بات پھر ہوگی۔ اچھا جی، پچھلی تجوید کا کیا قاعدہ پڑا تھا؟ تنوین اور نون ساکن، اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ حروف ہلکی پڑھے تھے، کون کون سے ہیں جی؟ حمزہ، ہا، ہا، خا، عین، غین۔ ان سے پہلے یا تنوین آ جائے یا نون ساکن آ جائے، اس کا اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ اس کا ہوگا اظہار۔ سمجھ لگ گئی؟ آج ہم ہیں جی، جیسے کل آپ کو بتایا تھا سمع اللہ لمن حمدہ، ہاں آ گیا۔ ان ہے جیسے ان، اگر ان کے بعد الہ آ جائے تو الہ کیا ہے؟ حرف جر نہیں ہے، ہلکی ہے، حمزہ ہلکی ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ ان نہیں ہوگا، ان ہوگا۔ تو ایک یہ چیز جو ہے، اس کو ہم جو آتا رہیں گے تو ہلکی کا جو لفظ ہے ہلکی، اس کو اپنے ذہن کے اندر آپ بٹھا لیں کہ جو ہلکی ہے اس سے پیچھے اگر تنوین آ جائے یا اس سے پیچھے کیا آ جائے؟ نون ساکن اگر آ جائے تو نون کا اظہار ہوگا۔ اچھا، ایک ہے ادغام، یہ کتنے تھے؟ 6، اور ادغام کے کتنے ہیں؟ یہ بھی 6۔ یرملون، اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے کیا ہے جی؟ یہ رے میم لام نون واو اور نون، یہ کیا ہے کہ اگر پیچھے کیا آ جائے؟ نون ساکن یا تنوین آ جائے تو وہ نون ان کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن یہ اس میں فرق کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد اگر لام آ جائے، آج ایک ہی پڑھتے ہیں لام کو، نون ساکن کے بعد اگر لام آ جائے تو کیا نون ساکن پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان دیتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ تو یہ ہو گیا نون ساکن، یہ کیا ہو گیا؟ لام آ گیا اس کے آگے، نون ساکن کے بعد یہ لام آ گیا۔ تو اشہد ان لا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جی؟ ہاں کیسے پڑھتے ہیں؟ اذان کون دیتا ہے؟ تو یہ کیسے پڑھنا ہے جی؟ اشہد
ان نہیں پڑھنا، نون نہیں پڑھنا جی حضرت صاحب، نون نہیں پڑھنا۔ تو یہ یاد رکھیں، جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ کا بتایا ہے کہ اگر من نہیں کرنا تو اشہد ان لا نہیں پڑھنا، نون کو پڑھنا ہی نہیں، سیدھا ہی اشہد اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نون کدھر گیا؟ ختم۔ نون ساکن کے بعد لام یرملون کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو نون ساکن نہیں ہے، اللہ ہوگا، اللہ، اشہد اللہ۔ قرآن حکیم کیا کرتا ہے کہ اس ان لا کو آپ کو کئی جگہ نظر آئے گا لکھا ہوا اللہ، ایسے بھی لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا قرآن حکیم میں۔ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ نہ رکھ سکو تم قائم۔ کیسے پتا چلا؟ یہ یقیما ہے، ایسے ہے، اللہ یقیما حدود اللہ۔ تو کیسے پتا چلا یہ ان ہے؟ ان کون سا ہے؟ مصدریہ ہے۔ مصدریہ کا یقیما نہیں تھا تو مصدریہ نے کیا کیا؟ نون ہی اڑا دیا اس کا۔ نون اڑ گیا تو پتہ چلا یہ جو آ ہے اصل میں یہاں پہ ان تھا، نون تھا یہاں پہ ان تھا، لیکن کیونکہ یہ پڑھا ہی نہیں جاتا تو یہاں لکھا بھی نہیں گیا۔ تو اشہد اللہ الہ، تو اذان دیتے ہوئے اتنی اذان کی اگر غلطی کسی بندے کے اندر ہے تو درست ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں جی۔ تو کل انشاءاللہ اگلا اس کو دیکھیں گے کہ کیا نظام ہے یرملون کے قاعدے کا۔ اس کی کل انشاءاللہ مثالیں بھی کچھ نہ کچھ دیں گے۔ تو چلیں پڑھ لیتے ہیں جی۔ قالا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف، ان قریب، استغفرو، میں مغفرت مانگوں گا، لکم، تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ یعنی میرا رب، ہوا، وہی ہے، الغفور، بہت زیادہ بخشنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو قالا، کاف موٹا ہو گیا، کاف کو پر پڑھنا ہے، اور حرکتیں کتنی ہو گئیں؟ 2، کیونکہ یہ کیا بن گیا؟ مد اصلی ہو گیا۔ قال لا، ایک حرکت ہے، قالا۔ سو، سو میں کیا ہے جی؟ حرف لین ہے، زبر کے بعد واو اور زبر کے بعد یہ آ جائے تو یہ دونوں حرف لین ہے۔ او اور ای کا مفہوم دیتے ہیں۔ او کیوں؟ او کیوں کہا جی؟ زبر تو ہو گیا آ، اور او کا مفہوم واو نکلتی کیسے؟ واو کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کو گول کرنا، سو۔ تو قالا، سو 2 حرکتیں، فا ایک حرکت، استغفرو ایک حرکت ہے، لکم ایک حرکت تمہارے لیے، ربی، ربی میں با کتنی ہے؟ یاد رکھیں جس لفظ پہ شد ہو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ پہلا خاموش، اور دوسرے پہ جو حرکت ہوتی ہے وہ یہاں پہ زیر ہے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ربی، رب بی، با کا مخرج کیا ہے؟ نکالیں نا اس کو، کسی بھی حرف کو دیکھنا کہ کہاں سے نکلتا ہے، اس کے پیچھے الف زبر لگا دیں۔ کوئی بھی حرف ہے، مثلا میم ہے تو کہاں سے نکلتا ہے میم؟ میم کا مخرج کیا ہے؟ آپ پڑھیں، ام، کہاں سے نکلا ہے؟ 2 ہونٹوں کو جوڑنے سے ام نکلتا ہے۔ اب یہاں پہ با لگا دیں، اب نہیں جی آپ کریں تو پتہ چلے، اور بھائی الف زبر بے، اب اس میں آپ کو با کا مخرج مل جائے گا، کریں آپ، اب دونوں ہونٹوں کو جوڑنے سے، تو یہاں پہ جب ہونٹ جڑیں گے تو اس کے 2 حروف نکالنے ہیں، ربی، ربی، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا تو کھنچے گا، 2 حرف ہو گئے، تو ربی، ربی، انہو، یہ 2 نون ہو گئے، شد آ گئی نا، تو کتنے نون ہو گئے؟ ان نا نہیں پڑھنا، انہو، ہو الٹی پیش نظر آ رہی ہے آپ کو، انہو 2 حرکتیں،
ہو ایک وا دو غا ایک فو دو حرکتیں ہو گئی پیش کے بعد واو آ گئی رو الغفور رحی رہی ہی زیر کے بعد یہ آ گئی ہے دو حرکتیں تھیں میم عارضی طور پہ ساکن ہو گیا ختم ہو رہی ہے تو 5 حرکتیں قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.